والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج کا جو سلسلہ ہے بالخصوص آپ کی جانب سے جو کالز ہمیں موصول ہوتی ہیں ان پر مشتمل ہوگا۔ گزشتہ چند سلسلے جو ہفتے کے دن ہوتے ہیں اس میں ہم نے وراثت سے متعلق سوالات شامل سلسلہ کیا تھے۔ اسی سے متعلقہ کچھ سوالات ہمارے پاس پہلے سے آ چکے ہیں، ان کو بھی سلسلے میں شامل کریں گے۔ آپ بھی ہم سے بذریعہ کال رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے ویڈیو سوال بھی ارسال کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو میسیج کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ممکن ہوا تو آپ کا سوال بھی اس سلسلے میں شامل کر لیا جائے گا۔ حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 8 پر نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور ہم نے حج سے ہی متعلق اتفاق سے حدیث پاک سامنے آگئی، میں نے پڑھ کے سنائی۔ گزشتہ روز یا ایک دن پہلے پاکستان کے اندر اس سال جو حج پر جائیں گے عاشقان رسول خوش قسمت، ان کے حوالے سے قرآن دادی ہوئی، جو گورنمنٹ کی سرکاری اسکیم ہے۔ اس میں الحمدللہ بہت سارے مسلمانوں کے نام نکلے بھی ہیں، کوئی فی الحال موقوف ہیں ابھی، لیکن بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کا نام نہیں نکل پایا، ان کا قرآن دادی کے اندر نام نہیں آ پایا، اور انہوں نے رقم بھی جمع کروائی تھی۔ کئی ایسے بھی ہوں گے جو فرض حج کرنے کی نیت سے انہوں نے رقم جمع کروائی ہوگی۔ اب وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جو گورنمنٹ اسکیم ہوتی ہے اس میں رقم کم ہوتی ہے، اور پرائیویٹ تو بہت زیادہ فرق ہوتا ہے اس کے اندر، اور شاید ہی کوئی ایسا پرائیویٹ پیکج ہو جو گورنمنٹ کی اسکیم کے برابر ہو، سننے میں کبھی آیا نہیں ہے، اور ہوگا بھی تو کتنے افراد ہوں گے، 20 30 40 افراد سے زیادہ کوٹا نہیں ہوگا۔ تو اب یہ حضرات وہ عاشقان رسول کے جن کے نام نہیں نکل پائے، ان کے حوالے سے حکم شریعت کیا ہے، کہ کیا ان کو لازم ہے کہ یہ پرائیویٹ حج اسکیم کے لیے اپنا نام پیش کریں، اتنی رقم جمع کریں یا نہیں؟ اور اگر یہ نہیں کرتے، ایسا ان کے اوپر لازم بھی نہیں ہے بالفرض، اور رقم ان کو واپس مل جاتی ہے، اور اگلے سال کا پتہ نہیں ہے کہ زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، تو کیا ان پر ابھی وصیت کرنا لازم ہے کہ بھی میری طرف سے حج کر دینا؟ کیا کیا احکام ان پر لاگو ہوتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، حج فرض ہونے کے لیے جو استطاعت کا حکم آیا کہ کس پر حج فرض ہے، ہر مسلمان پر جو کہ عاقل اور بالغ ہو، زندگی میں ایک بار اس مسلمان پر حج فرض ہوتا ہے جو صاحب حیثیت اور استطاعت اس اعتبار سے ہو کہ وہ حج پر جا سکے، ٹھیک ہے، جسمانی اعتبار سے بھی اس حوالے سے تندرست ہو، اور مالی اعتبار سے اس کے پاس حج کے لیے جانے کے جو اخراجات ہیں اور وہاں پر جو ایام گزارنے ہیں ان کے جو اخراجات ہیں وہ اس کے پاس موجود ہوں۔ یوں ہی جتنا عرصہ وہ وہاں رہے گا تو پیچھے جو اس کے اہل و عیال ہیں جن کا نان نفقہ اس پر واجب ہے، ان کے نان نفقے کا بھی اس کے پاس مال موجود ہو۔ تو اب جن افراد نے کوشش کی حج کا اچھا، اس میں بھی پھر دو صورتیں ہوتی ہیں کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ جن پر حج تو پہلے کئی سالوں پہلے حج فرض ہو گیا، ٹھیک ہے، اس سال اب انہوں نے کوشش کی، یا اب انہیں معلومات ہوئیں، یا اب انہوں نے چاہا کہ حج پر جائیں، ٹھیک ہے، اب انہوں نے جمع بھی کروایا لیکن نام نہ آیا۔ تو اب یہ نہیں کہ نام نہیں آیا تو جناب ہم نے تو کوشش کر لی لہٰذا اب ہم ٹھنڈے ہو کر بیٹھ گئے، اب اگلے سال پھر دیکھیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، استطاعت کا ذکر ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے لیے لوگوں پر اس بیت اللہ کا حج ہے جو کہ اس کی طرف استطاعت رکھتا ہو راستے کی، یعنی جانے کی۔ ٹھیک ہے، وہ آپ نے بتا دیا کہ کیا ہے جی، اس کی تفصیل ہم نے استطاعت کی بیان کر دی۔
اب اگر کسی کا اس میں نہیں آیا لیکن اس کے پاس مال و اسباب اتنا موجود ہے کہ وہ پرائیویٹ حج سے جا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر فرض ہوگا کہ وہ پرائیویٹ حج کے لیے بھی تگ و دو کرے اور اس کے لیے بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی پیکیج حاصل کرے۔ صحیح۔ حتیٰ کہ اگر کسی شخص کے پاس بہت سارا مال ہے اور پرائیویٹ اسکیم میں بھی جو کم ریٹ والے ہیں ان میں نہیں مل رہا، زیادہ میں مل رہا ہے، تو اس پر لازم، اور مال بھی اس کے پاس ہے، تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ اس پیکج کو جو ہے وہ اپروچ کرے اور اس کے ذریعے سے جائے اور حج ادا کرے۔ یہ نہیں کہ جناب پیکج تو جو ہے وہ 8 لاکھ کا مل رہا ہے یا 7 لاکھ کا مل رہا ہے، نارمل جو ہے وہ 5 لاکھ کا ہے یا 4.5 لاکھ کا ہے، یا سرکاری اسکیم کے اندر جو ہے وہ اس سے کم ہے، تو اب اس میں نام نہیں آیا تو میں جو ہے وہ آئندہ سال ہی ٹرائی کروں گا، ایسا نہیں۔ ٹھیک ہے، حج کے لیے کوشش کرنی ہوگی اور یہ ان کے اوپر ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو جن کا نہیں آیا وہ کوشش کریں پرائیویٹ اسکیم کے لیے۔ ہاں، جس کے پاس مال موجود نہیں ہے اتنا کہ وہ پرائیویٹ کے ذریعے سے جا سکے، اب وہ کیا کریں؟ اولاً تو اب اس کے لیے کوشش کرنی ہی ہے آئندہ سال، لیکن حج تو فرض ہو گیا کہ وہ ایام کہ جن میں اس کے ملک سے حج کے قافلے بن رہے ہیں، اس میں اس کے پاس اتنا مال موجود تھا جو کہ حج فرض ہونے کے لیے اس کے پاس ضروری تھا، وہ اس کے پاس مال موجود تھا، ٹھیک ہے، تو اب حج فرض ہو گیا۔ اب کسی پر اگر حج فرض ہو گیا اور وہ کسی وجہ سے حج کی ادائیگی پر قادر نہ ہو سکا، اب اس وجہ سے کہ جناب گورنمنٹ والا نہیں ملا، یا خواتین ہیں کہ انہوں نے جمع بھی نہیں کروایا اس لیے کہ محرم دستیاب نہیں تھا، محرم ہونا یا شوہر کا ساتھ ہونا یہ سفر کے لیے ضروری ہے، تو اب وہ کیا کریں؟ آئندہ سال کے لیے منتظر تو رہیں گے ہی، لیکن اولاً اس حج کے لیے انہیں وصیت کر دینی چاہیے، حج بدل کی وصیت کر دینی چاہیے، کہ کیا معلوم کہ جو ہے وہ زندگی وفا کرے یا نہ کرے، اگلے سال سے پہلے ہی انتقال ہو جائے، تو اب جو ہے وہ میری طرف سے کون حج کرے گا؟ حج فرض تو ہو گیا، اب حج کی ادائیگی ہے، اور یہ وصیت کرنا یعنی وہ چیزیں جو کہ انسان پر واجب ہو گئیں، جیسے حج ہے، اب حج بدل کی وصیت کرنا یہ واجب ہوتا ہے کہ انسان کم از کم اپنے تہائی مال میں تو حج بدل کی وصیت کرے، اور تہائی مال میں سے اس کی وصیت کو پورا بھی کیا جائے گا اگر وہ اتنا ہے تو، اگر اتنا مال ہے کہ اس سے حج بھی ہو سکتا ہے، اور تہائی مال کے اندر سے ورثہ وصیت سے انکار بھی نہیں کر سکتے، اس کا پورا کرنا بھی ضروری ہے، تو لازمی طور پہ حج بدل کی وصیت کرے۔ اور وصیت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈاکومنٹ لے کر بیٹھیں، صحیح، یا وکیل کے پاس جا کر جو ہے وہ پورا وصیت نامہ بنوائیں۔ وصیت زبانی الفاظ کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے کہ اپنے کسی جو ہے وہ بیٹے کو یا شوہر کو یا دیگر تمام ورثاء کو ہی بٹھا کر کہہ دیا جائے کہ بھئی میں تمام ورثاء کو جو ہے وہ یہ وصیت کرتا ہوں کہ میری طرف سے میرے بعد حج بدل کرایا جائے اگر میں اپنی زندگی میں حج نہ کر سکوں، تو اس بات کا باقاعدہ طور پر جو ہے وہ وصیت کر دیں، یہ ضروری ہے۔ تو ایسی صورت میں کم از کم جو ان کے بس میں ہوگا اس پر یہ عمل کر سکیں گے اور گناہ سے بچ جائیں گے۔ اب اگر بعد میں اولاد نہیں کرتی تو اس کا گناہ اولاد پر ہوگا کہ اگر مال میں اتنی استطاعت تھی کہ مرحوم نے اتنا ترکہ چھوڑا تھا کہ اس کے تہائی مال سے وصیت پوری کی جا سکتی تھی اور پھر بھی انہوں نے پوری نہ کی، تو وہ گناہ گار ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو حج بدل کی وصیت لازم ہوگی، اور یہ صرف نہ ان کے لیے بلکہ جو دیگر افراد بھی ہیں جن کا نام بھی آ گیا، اگر وہ بھی غور کریں کہ کیا معلوم کہ جو ہے وہ حج کے ایام تک زندہ رہ سکیں یا نہ رہ سکیں، 3-4 ماہ 5 ماہ کا فرق اب عموماً جو ہے وہ ہمارے یہاں حج کے کالمز میں یا فارمز کے اندر متبادل کا جو ہے وہ نام لکھوایا جاتا ہے کہ بھئی کس کو آپ کے بدلے میں بھیجا جائے، اس طرح کا نومینی کے طور پر، تو وہ بھی احتیاطاً وصیت کر دیں کہ اگر ہم حج ادا نہ کر سکے تو ہماری طرف سے حج بدل جو ہے وہ کروایا جائے۔ تو یہ اپنے طور پر کوشش لازمی کریں، اور جو پرائیویٹ پر جا سکتے ہیں ان کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ پرائیویٹ پر جائیں، جبکہ حج ہم بات کر رہے ہیں حج فرض کی، نفلی حج کی بات ہے تو اس میں ضروری نہیں ہے، وہ آئندہ کے لیے بھی اس چیز کو روک سکتے ہیں، آئندہ سال کے ابھی انتظار کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اور استطاعت ہو تو لازمی جانا چاہیے، اس صورت میں تو فرض ہے، لیکن کئی عشاقان رسول دیکھے کہ وہ صرف سرکاری کی استطاعت رکھتے، نام نہیں آیا لیکن انہوں نے کوشش کی، اگرچہ ان پر فرض نہ تھا کہ وہ پرائیویٹ سے جاتے، لیکن وہ اپنے تئیں انہوں نے کوششیں کرنے کے بعد اس کو حاصل کیا، اور وہ مدینہ شریف کی حاضری ہوئی، حج بیت اللہ کی سعادتیں حاصل ہوئیں۔ تو جن پر فرض ہے ان پر تو فرض ہی ہے، ان کو کوشش ہی کرنی ہے۔ اور حج بدل کا تذکرہ ہوا
مفتی صاحب نے حج بدل کا مسئلہ بیان کیا. الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی بھی اس سال سے الحمدللہ یہ اعلان آپ نے سنا ہوگا مدنی چینل کے ناظرین نے کہ حج بدل دعوت اسلامی نے کروانا شروع کر دیا. اگر آپ کے کسی وارث کا حج نہیں ہوا تھا، انہوں نے وصیت کی تھی، آپ اپنی طرف سے بھی کروا سکتے ہیں، اپنی مرضی اپنی سے طرف سے بھی اگر وارث کروانا چاہ رہا ہے. اور حج بدل نہ صرف حج بدل، اگر وہ نفلی حج بھی کروانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی دعوت اسلامی کی جو مجلس حج و عمرہ ہے اس کے نمبرز وغیرہ ان کی جو بھی معاملات ہیں وہ دکھائے جاتے رہتے ہیں مدنی چینل کی اسکرین پر. آپ ان سے رابطہ کیجئے اور انشاءاللہ عز و جل آپ جو رقم دیں گے اس سے جو علماء کرام ہیں یا منجھے ہوئے اسلامی بھائی ہیں کہ جنہوں نے حج کیا ہوا ہے یا حج کے مسائل کو جانتے ہیں اور وہاں جا کر جو رقم دی جائے گی امید ہے کہ انشاءاللہ اس کو ضائع نہیں کریں گے. ایسے افراد کا انتخاب کر کے دعوت اسلامی حج کے لیے بھیجے گی اور انشاءاللہ عز و جل آپ جو ہے اس چیز کو پورا کروا سکتے ہیں. ایصال ثواب کے لیے جو حج کرواتے ہیں، جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا نفلی حج، اس کو بھی حضرت جب یہ اعلان کیا لوگوں نے اپروچ کی تو وہ حج بدل کہہ کر انہوں نے ہمیں کہا بھی حج بدل کروانا ہے. اب حج بدل کی شرائط ہیں، بہت کچھ ہے پیسوں کے حوالے سے معاملات، تو جب اس پر ہم نے گفتگو کی تو پتہ چلا کہ وہ تو نفلی حج تھا. تو یہ کیا نفلی حج کو بھی حج بدل کہہ سکتے ہیں؟ عموماً کہا جاتا ہے ہمارے ہاں کہ کسی کی طرف سے حج کروانا، یہ حج بدل ہو گیا. ہم اس کو جو ہے وہ حج بدل ہمارے ہاں عرف میں کہا جاتا ہے. اب ایک حج بدل تو وہ لازم والا ہے، اس کے اپنے احکامات ہیں، باقاعدہ شرائط ہیں. اور حج نفل جیسے والدین ہیں ان پر حج زندگی میں فرض نہیں ہوا لیکن اولاد چاہتی ہے کہ ہم ان کی طرف سے حج کرائیں تاکہ انہیں حج کا ثواب ملے، تو یہ بہت نیکی کا کام ہے. اور اولاد خود حج بدل اپنے والدین کا کرے، نفلی حج کرے تو خود اس کو بھی ثواب ملے گا اور والدین کو بھی ثواب پہنچے. خود جا سکتے ہیں تو خود ہی جائیں، خود جا سکتے ہیں نفلی حج کے. اچھا اولاد خود بھی حج بدل کر سکتی ہے والدین کی طرف سے؟ بالکل جو ہے وہ کر سکتی ہے. والدین وصیت کریں تو بھی کر سکتی ہیں، یعنی وہ خود ہی چلے جائیں ان کی جگہ. اور اگر وصیت نہیں کی اور یہ ان کی طرف سے کرنا چاہ رہے ہیں، ان پر حج بدل، ان پر حج فرض ہو چکا تھا تو بھی جا سکتے ہیں. نفلی طور پر ان کی طرف سے جانا چاہیں تو بھی جا سکتے ہیں. اور حج بدل کے احکام جو ہے اس کو سیکھنا ہو تو میر علی سنت کی جو کتاب ہے رفیق الحرمین اس کو مطالعہ کیجئے، بہار شریعت کا مطالعہ کیجئے، علماء سے رابطہ کیجئے، اس کے بعد پھر اس کے حوالے سے. یہاں پہ یہ ضروری ہے کہ اب جیسے والدین پر حج فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، انتقال کر گئے یا زندہ ہیں، اب اولاد جو ہے وہ حج بدل ان کی طرف سے اولن کرنا چاہتی ہے لیکن خود اس پر حج فرض ہے. اچھا پہلے اس پر بھی فرض، اس پر حج فرض ہے. یعنی اس کے عموماً یہ ہوتا ہے کہ اولاد اپنے پیسہ اس کے پاس ہوتا ہے تو اب وہ چاہتی ہے کہ بھئی اپنے حج سے پہلے والدین کا ہم حج کریں. تو جب پیسہ اس کی ملکیت ہے تو اولاً تو اس پر حج فرض ہے. تو جس پر خود حج فرض ہے اولاً اس پر اپنی طرف سے حج ادا کرنا ضروری ہے. اس کا اپنا حج چھوڑنا اور دوسری کی طرف سے حج بدل جو ہے وہ کرنے کے لیے جانا یہ ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. تو لہٰذا اگر آپ پر حج فرض ہے تو اولاً آپ اپنا حج فرض خود ادا کریں. والدین حیات ہیں یا انتقال بھی کر چکے ہیں، آپ اسی حج فرض کا ثواب اگر نفلی حج والدین کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے حج فرض کا ہی ثواب اپنے والدین کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں، تو انہیں بھی ثواب پہنچے گا اور آپ کا حج فرض بھی ادا ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو حج کی سعادت عطا فرمائے، بار بار حج کی سعادتیں عطا فرمائے، بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی حاضریاں نصیب فرمائے. اور جو لوگ اس سال حج پر جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے حج کو قبول فرمائے. لیکن جانے سے پہلے ابھی سے ہی جن کے نام نکل آئے ہیں اور جن کے نام نہیں بھی نکلے سب کو چاہیے کہ حج کے مسائل پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں اور مدینہ پاک کی حاضری سے متعلق جو بھی احکامات ہیں، جو بھی عشق کی ادب کی باتیں ان کا بھی مطالعہ کریں. انشاءاللہ عز و جل ابھی سے سرور پیدا ہوگا. اور گناہوں سے تو پہلے بھی ہم نے 2 دن پہلے سلسلہ کیا تھا کہ وہ تو ویسے ہی بچنا ہوتا ہے، نہ کہ حج کرنے جاؤں گا، عرفات کے میدان میں جاؤں گا، مزدلفہ کے میدان میں حاضری ہوگی پھر توبہ کروں گا، تو ایسا نہیں. فی الفور اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، ویڈیو سوالات بھی ہیں. سب سے پہلے ایک ویڈیو سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. سر میرا ایک سوال ہے، میرے پاس 8-10 لاکھ روپے کی ملکیت ہے، اس سے میں جگہ خرید رہا ہوں، اس میں میرا بچہ پیسے ملا رہا ہے ایک، تو جب اس کا بٹوارا ہوگا تو اس میں مزید جو میرے 6 لڑکے ہیں اس میں کس طریقے سے حصہ تقسیم کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عافیت کے ساتھ عطا فرمائے. لیکن یہ حفظ ما تقدم کے طور پر پوچھ رہے ہیں. جی دیکھیں، اگر والدین کوئی مکان خریدتے ہیں، اب اس میں کوئی اولاد اپنا حصہ ملاتی ہے، اب اولاً طے کر لیا جائے تو یہی سب سے زیادہ بہتر ہے کہ یہ ملانا کس طور پر ہے. اچھا،
جب بیان نہیں کیا جاتا تو بعد میں پھر آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں. اب جیسے انہوں نے پوچھا کہ اب کس طرح حصہ تقسیم ہوگا، اگر تو والدین کو اولاد جو ہے وہ بطور حسن سلوک ان کی خدمت کے طور پر ان کو اپنا مال دے دیتی ہے کہ بھئی یہ آپ کا مال ہے، آپ اس سے جو دل چاہے کریں، یہ آپ کا ہی ہے، تو ایسی صورت میں لازمی سی بات ہے جب اولاد نے باپ کو دے دیا تو باپ اس کا مالک ہو گیا. اب جو زمین خریدی ہے یا کوئی مکان خریدا ہے تو وہ والد کی ہی ملکیت ہے، اور جب تقسیم ہوگی تو تقسیم میں برابر برابر تقسیم ہوگی، جتنا دیگر بیٹوں کو ملے گا اتنا ہی اس بیٹے کو بھی ملے گا. اور اگر یہ چاہتے ہیں، والد خود چاہتے ہیں، بیٹا نہیں چاہتا لیکن والد چاہتے ہیں کہ نہیں بھئی اس نے خدمت کی ہے تو اس کو کچھ حصہ زیادہ ملے، تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ بطور جو ہے وہ ہبہ یا بطور گفٹ کے وہ رقم نہ لیں، بلکہ وہ جو اپنا حصہ شامل کر رہا ہے اس میں اس کو ایز اے پارٹنر ہی جو ہے وہ شریک رکھا جائے کہ بھئی مثال کے طور پہ کوئی پلاٹ ہے، اس کی قیمت جو ہے وہ 10 لاکھ روپے ہے اور اس میں 8 لاکھ والد کے ہیں اور 2 لاکھ جو ہے وہ بیٹے کے ہیں، تو ایسی صورت میں یوں کر لیا جائے کہ بھئی 20% کا اس کا جو شیئر ہے، 20% کا جو اس کا حصہ ہے اس کا بیٹے کو ہی مالک کر دیا جائے. تو اب جب بیٹا ہی اس کا مالک ہوگا، بطور شراکت ہی وہ خریدا جائے گا کہ بھئی یہ جو پیسے میں ملا رہا ہوں اس میں بطور شراکت ملا رہا ہوں. تو اب ایسی صورت میں اس مکان خریدیں گے، پلاٹ خریدیں گے تو اس مکان کے اندر حصہ ہوگا کہ بھئی 80% والد کا رہے گا اور 20% باپ بیٹے کا رہے گا. اب جب تقسیم ہوگی تو تقسیم کے اندر اولاً وہ 20% ہٹے گا، بقیہ میں تقسیم ہوگی 80% میں جو والد کا ہے، کیونکہ ترکہ والد کا تقسیم ہو رہا ہے، اور اس میں جب تقسیم ہوگا 80% میں تو اس میں اس بیٹے کو بھی حصہ ملے گا، بقیہ کو بھی ملے گا، حصے کے اعتبار سے فرق نہیں ہوگا. 20% اس کا الگ بطور شراکت رہے گا. یا ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بیٹا کہہ دے کہ بھئی بطور قرض میں آپ کو یہ پیسے دے رہا ہوں کہ آپ زندگی میں مجھے دے دیجئے گا، یا بعد انتقال جو ہے وہ اس چیز کے بٹوارے کے وقت میں بطور قرض اپنا قرضہ واپس لوں گا. تو اب اگر یوں ہوگا تو اب وہ چیز جب بکے گی تو 2 لاکھ ہی واپس ہوں گے. اس وقت یہ نہیں ہوگا کہ جناب جب دیا تھا تو اس وقت تو یہ 10 لاکھ کا پلاٹ تھا، آج بٹوارے کے وقت اس کی قیمت جو ہے وہ 60 لاکھ ہے تو مجھے اس حساب سے زیادہ بڑھا کر دیا، ایسا نہیں، کیونکہ قرض تو جتنا دیا جائے اتنا ہی واپس ہوتا ہے. اس پر آپ اضافی کی اگر کوئی شرط لگاتے ہیں تو وہ تو وہی سود جاتا ہے اور حرام ہے، تو قرض اتنا ہی واپس ملے گا. جو پارٹنرشپ کی صورت بنے گی اس میں تو اس وقت جو بھی اس کی قیمت بنے گی اس حساب سے 20% اس کا ہو جائے گا، 80% والد کا ہوگا اور اس میں ترکہ تقسیم ہوگا. تو یہ 2 صورتیں ہیں. عموماً والدین یہ چاہتے ہیں کہ بھئی اب اولاد ہے، بعض اولادیں ہیں جو خدمت کر رہی ہیں، اپنے پیسہ بھی لگا رہی ہیں، لیکن بعد انتقال کیا ہوگا، جیسے ان کا بھی سوال تھا کہ بھئی کیا ہوگا، کیا اس کو بھی اتنا ہی برابر ملے گا؟ تو اس کے لیے پھر حل یہی ہے کہ والدین آگے بڑھ کر اولاد کا تو یہ مطالبہ کرنا بھی معیوب سا جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے، بولیں گے نہیں، خاموش رہیں گے. تو اب والدین کو چاہیے کہ وہ اس طور پر بات کریں کہ بھئی بیٹا یا تو پارٹنرشپ کے طور پر تم اس میں شریک ہو جاؤ یا بطور قرض مجھے دے دو، تاکہ بعد میں جب اس مکان کا بٹوارا ہو تو اس صورت میں تمہیں بھی اس کا حصہ وراثت کے طور پہ نہیں بلکہ شراکت یا قرض کی بنیاد پر وہ علیحدہ سے ملے، اور جو وراثت کا حصہ ہے وہ اپنے اعتبار سے سب کو برابر. ٹھیک ہے. اچھا اس میں یہ ہے کہ سب جو اولاد ہے بتا بھی دیا جائے، بہن بھائیوں بالکل بتا بھی دیا جائے، تاکہ بعد میں جو ہے ورنہ یہ ہوگا کہ جناب اگر آپ نے قرض دیا تھا یا شرکت کے طور پر دیا تھا تو اس کا ثبوت کہاں سے ہے، تو اب آپ ثبوت کہاں سے لائیں گے؟ تو ایسے معاملات کے اندر دیگر ورثاء کو بھی بٹھا کر ان کو بھی سمجھا دیا جائے اور بتا دیا جائے، تاکہ بعد میں آپس میں بہن بھائیوں میں چپکلش نہ ہو اور ایک دوسرے سے ناراضگیاں نہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک کال چلائیے. میں ریاض احمد اتاری کامرہ اٹک سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی خدمت میں میرا ایک سوال ہے کہ ایک شخص اپنے شہر سے 3 دن کے لیے ہر ہفتے کسی دوسرے شہر میں جاتا ہے جو تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. ان 3 دنوں کے دوران اسے اس شہر سے آگے کسی دوسرے شہر میں جانا پڑتا ہے جس کا فاصلہ 100 کلومیٹر سے زیادہ ہے. اب ظاہر ہے کہ اس نے قصر نماز پڑھنی ہے، لیکن جب واپس اسی شہر میں جہاں 3 دن اس کا عارضی قیام ہے یہاں پر وہ واپس آ جائے گا تو کیا اب نماز قصر پڑے گا یا پوری؟ رہنمائی فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں جب اپنے شہر سے 80 کلومیٹر پر جا رہا ہے تو اس کا مطلب مسافر شرعی نہیں ہے، کیونکہ شرعی مسافر تو 92 کلومیٹر یا اس سے زائد مسافت پر ہوتا ہے. تو اب اگر یہ جو
80 کلومیٹر پہ جا رہا ہے، یہاں 3 دن رہنے جائے یا 15 دن رہنے جائے، یہ یہاں پر مقیم ہی ہوگا. مسافر کے اور احکام میں اپنے شہر سے جو 80 کلومیٹر کے فاصلے پہ جا رہا ہے، راستے میں بھی مسافر نہیں ہوگا، مقیم ہی ہوگا، پوری نماز پڑھے گا. ٹھیک ہے. اب جب وہ 80 سے آگے 100 کلومیٹر گیا ٹھیک ہے. تو اب ایسی صورت میں یہ مسافر ہو گیا. ٹھیک. اب جب مسافر شرعی ہو گیا تو اس راستے کے اندر بھی جو ہے وہ کرے گا. اچھا 100 سے مراد یہ کہ 80 سے آگے 100 ہو، 80 کہیں کے یہ بعد نہیں کہ اگر وہ 80 کے آگے 20 نہ ہو، ہاں یعنی پھر کہ وہ یہ ذہن نہ ہو کہ جناب 80 تو یہ ہو گئے اور 20 آگے ہو گئے تو 100 پورے ہو گئے، یہ نہیں. 80 کے آگے 92 کلومیٹر ہوگا تو اب وہ مسافر بنے گا. اچھا اب وہاں پر تو انہوں نے خود کہا کہ قصر نماز ادا کرے. اب جب واپس آتا ہے، جب واپس سفر کر کے آ رہا ہے اور 100 کلومیٹر سفر کر کے واپس آ رہا ہے اور اپنے وطن اصلی میں نہیں پہنچا بلکہ عارضی مقام پر پہنچا ہے، تو یہاں پر چونکہ اس کا 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کا ارادہ نہیں ہے، 3 دن کا ہی ارادہ ہے، تو یہاں پر بھی قصر نماز ہی ادا کرے گا. حتیٰ کہ اپنے وطن اصلی تک پہنچنے تک درمیان کا جو آگے کا راستہ ہے اس میں بھی قصر نماز ادا کرے گا. ہاں وطن اصلی میں پہنچے گا یا کسی جگہ پہنچ کر 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کی نیت کر لیتا ہے تو پھر پوری نماز ادا کرے. جانے کے احکام الگ ہیں، آنے کے الگ ہیں، کیونکہ سفر اس کا جو ہے وہ منقطع ہو رہا ہے. جاتے ہوئے اولاً مقیم ہے، حالانکہ وہ فاصلہ بھی اتنا ہے اور وہ روکنے کی جگہ بھی وہی ہے، سب چیزیں وہی ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں جاتے ہوئے اولاً مقیم ہے وہ اور بعد میں مسافر ہوتا ہے، اور واپس آتے ہوئے وہ پہلے مسافر ہوتا ہے اور بعد میں مقیم بنتا ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور مسافر کی جو نماز کے اور بھی بہت سارے احکام ہیں جو اکثر سفر کرتے ہیں یا جو کبھی بھی سفر کرتے ہیں ان کو سیکھنا ضروری ہے. اس کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت ہی پیارا رسالہ مسافر کی نماز یہ الگ سے بھی دستیاب ہوتا ہے، اور نماز کی احکام جو امیر اہل سنت کی کتاب ہے جس میں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، جیسے قضا نمازوں کے حوالے سے، عیدین کے حوالے سے، اذان کے حوالے سے، اور جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس کے حوالے سے جو مسائل لکھے گئے ہیں. ساتھ ہی ساتھ مسافر کی نماز یہ بھی الحمدللہ یہ رسالہ اس کتاب کے اندر موجود ہے. نماز کے احکام اب اس کتاب کو خرید لیجئے، انشاءاللہ عز و جل نہ صرف مسافر کے احکام پتہ چلیں گے، ساتھ ساتھ دیگر جو میں نے باتیں عرض کی ان کے حوالے سے بھی انشاءاللہ احکام سیکھنے کا موقع ملے گا. اور یہ کتاب الحمدللہ بہت ساری زبانوں کے اندر اس کی ٹرانسلیشن موجود ہے، مکتبۃ المدینہ پر بھی دستیاب ہوتی ہے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دارالافتاء اہل سنت کی جو اپلیکیشن ہے، موبائل اپلیکیشن، اس کے اندر جو بک سٹور ہے وہاں پر بھی یہ کتاب موجود ہے، وہاں سے بھی آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. میسیجز بھی ضرور ہمارے پاس آ رہے ہیں، لیکن میسیج شامل کرنے سے پہلے میسیج کرنے والے جو اسلامی بھائی ہیں یا اسلامی بہنیں بھی میسیج کرتی ہیں کہ سلسلے کے دوران ہم نے یہ میسیج پڑھنا ہوتا ہے اور اسی کو مفتی صاحب سے اس کا سوال پوچھنا ہوتا ہے. اکثر جو میسیجز ہیں وہ 3 4 لائنیں، بلکہ اگر یہ میرے پاس لیپ ٹاپ ہے اس کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ کاپی کی 6 لائنیں بن جائیں گی، اور اس پورے کو رومن کے اندر پڑھنا اور اس کے بعد سمجھنا، پھر مفتی صاحب سے سوال کرنا، یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو میسیج کے اندر جو سوال پوچھا جائے وہ ایک لائن کے اندر بس سوال ہو، یہاں بہت زیادہ تفصیلات لکھ دی جاتی ہیں اور اس کو پڑھ کر بیان کرنا جو نا سلسلے کا وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہوتا، تو پھر ایسی صورت میں جواب آپ کا یہاں ہم حاصل نہیں کر پائیں گے. تو اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھا جائے. ایک سوال یہ پوچھا گیا جس کا خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کسی نے ناجائز طریقے سے امتحانات پاس کیے ہوں، اس کی تعلیم و تربیت بھی حرام مال سے ہوئی ہو، اب وہ ڈاکٹر بن گیا یا کوئی بھی اس نے پیشہ اختیار کر لیا، اس پر جو کمائی اس کو حاصل ہو رہی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ کمائی سے پہلے تو اولاً جو گناہ کے کام کیے اس کی فکر ہونی چاہیے کہ ان گناہوں بھرے کاموں سے میں بچ کس طرح سکوں گا. ٹھیک ہے. اولاً تو توبہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یہ ضروری ہے، اور پھر اگر کسی مسلمان کو دھوکہ دیا ہے تو اس دھوکے کو ختم بھی کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اب اس طرح اگر کوئی ڈاکٹر بنا تو یہ کہ اولاً حقیقی معنوں میں وہ ڈاکٹر ہے بھی یا نہیں ہے، جعلی ڈگریاں دکھا کر اگر وہ ڈاکٹر بن گیا. ایک تو یہ ہے کہ جعلی طریقے سے بنا، دوسرا ہے کہ بنا تو ٹھیک لیکن اس پہ جو مال خرچ ہوتا رہا وہ ناجائز حرام مال تھا. دونوں صورتیں. اب جو مال خرچ ہوتا رہا وہ تو جس نے خرچ کیا، مثلا اگر والدین نے خرچ کیا تو وہ گناہ گار ہوئے، اس پر لازم ہے کہ ان کی اصلاح کریں. بہرحال اب آگے جو یہ خود کام کرے گا اگر وہ کام جائز ہے تو اس کی اجرت، اس کی جو انکم ہوگی وہ حلال ہوگی. ٹھیک ہے. اور اگر یہ خود ہی پیچھے خود غلط کام کرتے ہوا آیا ہے، ناجائز جو ہے وہ ڈگریاں شو کرتے ہوئے آیا ہے، تو اولاً تو پہلے یہ غور کر لے کہ ڈاکٹر ہے بھی یا نہیں ہے، جو اس کے لیے تجربہ اور ساری چیزیں چاہیے وہی نہیں ہے، اور یہ جو ہے وہ اب مسلمانوں کے اوپر ڈاکٹری آزمانے کے لیے بیٹھا ہے.
تو یہ خود ہی اب گناہ کے کام میں اور زیادہ مبتلا ہونے جا رہا ہے اور کئی لوگوں کی ہلاکتوں کا باعث بن سکتا ہے. تو اب اس کا اس پیشے کو کنٹینیو کرنا ہی جائز نہیں ہوگا کہ اس کے لیے جو اپنی شرائط ہیں ان کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ایک طبیب ماہر کے تحت بندے نے اس کی پریکٹس کی ہو، اس کے بعد ہی اس کو اجازت ہے کہ وہ آگے یہ کام کرے، ورنہ اجازت ہی نہیں ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے کہ یہ بقیہ جو اپنے اس شعبے سے متعلقہ چیزیں ہیں وہ درست طریقے سے حاصل کر لی ہیں اور پیچھے کہیں پر امتحانات میں کوئی چیٹنگ کی ہے، تو اس کی اللہ عز و جل کے بارگاہ میں سچی توبہ کرنا ضروری ہے. اور آگے کی کمائی کا تعلق یہی کہ کمائی جو حاصل ہوگی وہ اگر جائز کام کے بدلے میں حاصل ہوگی تو وہ حلال رہے گی. لیکن یہاں پر یہ بات بہت زیادہ جو ہے وہ توجہ کے ساتھ سننا ضروری ہے. اور اکثر ناظرین یا ہمیں فون کرنے والوں کا بھی اکثر سوال یہی ہوتا ہے کہ کیا کمائی حلال ہے؟ بہت سارے کام ہیں جن کی ابتدا کے اندر انہیں حرام کام کرنے پڑتے ہیں یا بعد میں کوئی گناہ کے کام میں مبتلا ہوتے ہیں. ان کا سوال یہ نہیں ہوتا کہ ان کا کیا حکم ہے، ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ کمائی کا بتا دے. دیکھیں حرام کمائی یقیناً جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور انسان کے اعمال کی قبولیت میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی یہ برے خاتمے کے اسباب میں سے بھی ہے. یہ انسان کے رزق میں سے برکت کو بھی دور کرنے والی چیز ہے اور انسان کو کئی موقعوں کے اوپر جو ہے وہ نقصانات بھی پہنچا سکتی ہے. تو یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں، ورنہ اللہ کی نافرمانی ہونا ہی اس کا یہی بہت بڑا جو ہے وہ ایک بات ہے کہ انسان کو اس سے بچنا فقط اس لیے ضروری ہے کہ رب کی نافرمانی ہے. تو کسی بھی مسئلے میں اگرچہ یہ بتا بھی دیا جائے کہ اس کی کمائی حلال ہے تو اس سے یہ ہرگز شیطان کے وسوسے پر عمل پیرا نہ ہو کہ بھئی کمائی کی طرف جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، پچھلے جو کام ہو گئے ان کو چھوڑ دیا جائے. یا اگر کوئی پچھلا کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو ناجائز ہے تو وہ اس سے قطع نظر کر کے کہے کہ کمائی تو حلال ہے. تو یہ شیطان کا ایک ایسا ہیلا اور بہانہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان کو وہ گناہ پر مزید جری کر دیتا ہے. تو اس سے بھی بچنا ضروری. آپ حرام کمائی سے کیوں بچنا چاہ رہے ہیں؟ اسی لیے نا کہ اللہ کی نافرمانی ہے. تو جس طرح وہ رب کی نافرمانی ہے اس سے پہلے کیے جانے والے کام وہ بھی رب کی نافرمانی ہے. تو ذہن یہ ہو کہ رب کی نافرمانی سے بچنا ہے، چاہے وہ حرام مال کی صورت میں آئے یا میرے کسی حرام کام کرنے کی صورت میں ہو، بہر صورت رب کی نافرمانی سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے. جو پچھلے گناہوں ہیں ان کی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کسی کا حق کسی پر باقی ہے تو ان حقوق کو ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ایک ویڈیو سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر کسی رشتہ دار کو جائیداد سے آگ کیا جائے تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر ہم جوائنٹ اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو اس میں جو ہے دونوں پارٹنر کی وراثت میں حصہ ہوگا، تقسیم کیا جائے گا یا نہیں؟ جی حضور. دیکھیں آگ کا معنی تو ہے نافرمان. تو عموماً والدین کی جانب سے اولاد کو آگ کیا جاتا ہے، جو نافرمان اولاد ہوتی ہے انہیں آگ کرتے ہیں. تو اگر کوئی حقیقی معنوں میں والدین کا نافرمان ہے کہ جائز کاموں میں بھی ان کی بات نہیں مانتا تو ایسی صورت کے اندر تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی نافرمان ہے. لیکن جائیداد سے آگ کر دینا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جائیداد سے آگ کرنا یہ آپ کے بس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اولاد کی جو ملکیت یعنی آپ کے مال کی ملکیت جو ورثاء کی طرف منتقل ہوتی ہے یہ آپ تھوڑی منتقل کرتے ہیں، یہ تو آپ کے انتقال کے ساتھ ہی شریعت منتقل کر دیتی ہے اس کی ملکیت کو. آپ اسے روک نہیں سکتے. تو یوں جو آق نامہ بنا دیا جاتا ہے یا لا تعلقی اختیار کی جاتی ہے اس کی شرعی حیثیت نہیں ہے. اگر کسی کے والدین نے کسی بیٹے کو یا بیٹی کو آگ کر بھی دیا تو بھی ورثاء پر لازم ہے کہ اس کو اس کا حصہ لازمی طور پر دیں. والدین جو ایسا کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بات جو ہے وہ قابل توجہ ہے کہ ان کا ایسا کرنا جائز نہیں ہے. اگر کریں گے تو گناہگار ہوں گے اور کل جب قبر میں جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا میں جو کام کر کے آیا ہوں وہ غلط کام کیا ہے. اور اولاد کو بھی چاہیے کہ اپنے والد کو سکھ دینا چاہتی ہے، قبر کے اندر ان کو خوش کرنا چاہتی ہے تو ان کے کیے ہوئے اس ناجائز فیصلے کو برقرار نہ رکھے کہ یہ ان کے سکھ کے بجائے دکھ کا باعث بن جائے گا. ان کو سکھ کرنا چاہتی ہے تو شریعت کے اس فیصلے پر عمل کریں، اس حکم پر عمل کریں جو کہ والدین کو خوش کرنے کا باعث بنے، والدین کے لیے باعث رحمت بنے. تو اگر آگ کر بھی دیا جب بھی ورثاء اپنے اس بھائی کو یا بہن کو جو بھی شرعی حصہ اس کا بنتا ہے وہ لازمی طور پر دیں. ٹھیک ہے حضور. کچھ مختصر سوالات آئے ہیں تو اب حوصلہ افزائی کے لیے میں پہلے میسیجز شامل کر لیتا ہوں. کیا شادی کے اندر بغیر آواز کے ہلکی ہلکی تالیاں بجائی جا سکتی ہیں، گانا بھی نہ لگاؤ؟
تالی بجانا خود ہی ناجائز ہے، آواز کے بغیر بھی تالی بجانا یہ کفار کا فعل ہے، تو تالی بجانا چاہے آہستہ ہو یا تیز ہو دونوں صورتوں میں ہی ناجائز و گناہ ہے۔ اچھا، مسجد میں ستونوں والی صف منقطع کہلائے گی کیا؟ مسجد میں دو ستونوں کے درمیان صف بنانا یہ مکروہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، الا یہ کہ جگہ باقی نہ بچے۔ اگر مسجد مکمل طور پر بھر گئی ہے تو اب ضرورتاً بنا سکتے ہیں، اور اگر مسجد میں پیچھے جگہ موجود ہے تو پھر ستونوں کے درمیان صف بنانا مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سوال کے اختتام پر تھا حوالہ جات سے گائیڈ کیجیے گا، تو جو جوابات دیے جاتے ہیں وہ قرآن و سنت کی روشنی ہی میں دیے جاتے ہیں، سلسلہ چونکہ مختصر ہوتا ہے تو اس میں نفس مسئلہ بیان کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو حوالہ جات چاہیے، مسئلے کی پوری وضاحت چاہیے، لکھا ہوا چاہیے، تو آپ دارالافتاء اہل سنت سے رابطہ کیجیے، وہاں سے آپ کو انشاءاللہ تحریر مل جائے گی، یا علماء کرام سے رابطہ کیجیے، کتابوں کو دیکھیے، انشاءاللہ وہاں سے اس کے حوالہ جات مل جائیں گے۔ ایک آڈیو کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی چلائیے۔ ہم لوگ مکہ گئے تو کسی وجہ سے ہم احرام نہیں کر پائے، تو جب ہم مسجد عائشہ پہ پہنچے مکہ مکرمہ میں تو وہیں سے احرام کیا۔ اب جو ہم کے اوپر جو دم پڑتا ہے تو وہ دم جو ہے کیا مکہ پاک میں دینا چاہیے یا مکہ پاک سے باہر بھی دے سکتے ہیں؟ اور اگر چاہیں تو اس کی کسی کو رقم بھی دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ اور اگر دم جو پڑتا ہے کیا وہ ہمارے اپنے اوپر بھی جائز ہے لینا یا کسی غریب کو دینا چاہیے؟ اس کا جواب دیجیے۔ جی دم لازم ہے۔ اولاً تو ان کا یہ تھا کہ پہنچ گئے تھے تو اب کیا کریں، تو اب دم اس طرح ساکت ہو جاتا ہے، یہ طائف یا مدینہ منورہ کسی باہر کے میقات سے جا کر احرام باندھ کر دوبارہ آ جاتے تو وہ دم ساکت ہو جاتا۔ لیکن ایسا نہیں کہ عمرہ کر لیا تو اب دم بھی لازم ہے اور گناہگار بھی ہوئے، اس کی توبہ بھی لازم ہے۔ اور دم کیا ہوتا ہے؟ دم میں جانور ذبح کیا جاتا ہے حدود حرم میں، اور اس جانور میں ان تمام شرائط کا پایا جانا ضروری ہے جو کہ قربانی والے جانور میں پایا جانا ضروری ہے، اور اس کا ذبح کرنا ضروری ہے۔ تو پیسے دینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ وہ جانور کا حدود حرم میں ہی ذبح ہونا ضروری ہے، باہر ذبح ہوگا تو دم ادا نہیں ہوگا۔ اور اس کا گوشت وہ بھی شرعی فقیر جو مستحقین زکوٰۃ ہیں انہیں دیا جائے گا، یہ خود نہیں کھا سکتے، خود اپنے اوپر استعمال بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس بات کو کسی اور کو دینے سے متعلق انہوں نے پوچھا تو پیسے تو نہیں دے سکتے، بتا دیا کہ دم میں جانور ہی ذبح کرنا ضروری۔ کسی قابل اعتماد کو اس طور پر پیسے دے سکتے ہیں کہ وہ ان کی طرف سے حدود حرم میں دم ادا کر دے کہ جانور ذبح کروا دے۔ اگر ایسا کر دیں گے اور وہ ادا کروا دے گا تو دم ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ پچھلے ایک ویڈیو سوال میں ایک سوال تھا کہ جوائنٹ اکاؤنٹ ہے، دو پارٹنرز ہیں، تو اب وراثت کی صورت میں کیا ہوگا، وراثت کس طرح تقسیم ہوگی؟ تو دیکھیں، جوائنٹ اکاؤنٹ ہے، پارٹنر ہیں، تو شرعی اعتبار سے اگر پارٹنرشپ کی جو بھی صورت بنتی ہے اس میں جس کا جتنا پرسنٹیج ہوگا، جیسے ہی انتقال ہوا تو اب انتقال کے وقت ہی فوراً حساب کرنا اس کا ضروری ہوگا، اور مرحوم جو پارٹنر تھا اس کا جتنا بھی حصہ بنتا ہے دوسرے پارٹنر پر لازم ہوگا کہ وہ اس کو مکمل طور پر علیحدہ کر دے اور ان کے ورثاء کے حوالے کر دے۔ بزرگان دین کا تو یہ حال تھا کہ ایک بزرگ جو ہے وہ کسی کی پاس گئے بوقت انتقال، اور اب اس شخص کا جو ہے جب انتقال ہو گیا تو چراغ بجھا دیا فوراً۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا یوں کہ اب اس چراغ کے جو تیل جل رہا ہے اس کے اندر ورثاء کا حق شامل ہو گیا ہے۔ تو اتنا خیال رکھتے تھے۔ تو اب یہ کہ بھئی اس کا انتقال ہو گیا تو اب کون پوچھے گا اس کے حساب کتاب کو؟ بعض لوگ ایسے کاروبار ہوتے ہیں کہ بھئی نہیں بتائے ہوئے تھے فیملی کو، تو یہ آپ کی دینی اور شرعی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگرچہ کسی کو کچھ نہیں پتا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب جانتا ہے، کل قیامت میں آپ کو تو سب جواب دینا ہوگا۔ تو ایمانداری کے ساتھ مکمل طور پر اس کا جو بھی حساب بنتا ہے وہ بنا کر دے دیا جائے۔ اگر ان کے ورثاء بالغ ہوں اور وہ سارے راضی ہوں اس کاروبار کو کنٹینیو کرنے پر تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن پھر بھی حساب بنا لیا جائے کہ بھئی بوقت انتقال مرحوم کا میرے پاس اتنا شیئر بنتا تھا، اس کا اتنا پروفٹ بنتا تھا، اتنا کیپٹل بنتا تھا، ان تمام باتوں کی وضاحت کر دی جائے۔ ٹھیک ہے، آخری سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، کیا امتحان میں نقل لگانا جائز ہے؟ نقل لگانا ناجائز ہے، نقل لگانا ناجائز اور گناہ ہے، چاہے دینی امتحان ہو چاہے دنیاوی امتحان ہو، کسی بھی طور پر ہو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اولاً تو یہ کہ دھوکہ ہے، آپ دھوکہ دے رہے ہیں سامنے والے کو کہ آپ کو یہ چیز آتی ہے، حالانکہ آپ کو وہ چیز نہیں آتی، آپ تو جو ہے وہ دیکھ کر لکھ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ قانونی اعتبار سے بھی یہ چیز تہمت کی جگہ ہے، اور تیسرا یہ کہ اخلاقاً ہی یہ جرم ہے۔
ٹھیک ہے، اخلاقاً ہی یہ جرم ہے. آپ سوچیں نا کہ اگر آپ اچھے طریقے سے تیاری کر کے جائیں اور آپ پھر پیپر لکھیں اور ایک دوسرا بچہ نقل مار کر لکھے اور اس کے نمبر آپ سے زیادہ ہو جائیں، آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ لازمی سی بات ہے آپ کو تکلیف ہوگی کہ دیکھیں ایک طرف میری محنت اور دوسری طرف ایک نقل کے ذریعے سے وہ پاس ہو رہا ہے یا مجھ سے زیادہ نمبر حاصل کر رہا ہے. تو شرعاً، قانوناً اور اخلاقاً تینوں ہی اعتبار سے یہ جرم بھی ہے اور ناجائز اور گناہ بھی ہے. اس کی اسلام میں ہرگز اجازت محنت نہیں. کر کے ہی امتحان دینا چاہیے، پڑھ کر ہی امتحان دینا چاہیے تاکہ ان تمام جو گناہ ہیں ان سے ہم محفوظ رہ سکیں. میٹھے میٹھے اسلام بھائی، ہمارے سلسلے کا ختم ہو چکا. انشاءاللہ عزوجل پیر کے دن دوبارہ دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے. آج چونکہ ہفتہ ہے اور ہر ہفتے کو الحمدللہ عز وجل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں. انشاءاللہ عز وجل ابھی کچھ ہی دیر بعد اذان عشاء ہوگی اور عشاء کی نماز کے بعد تلاوت قرآن پاک سے مدنی مذاکرے کا آغاز ہو جائے گا. اور آج انشاءاللہ عز وجل غالباً جلوس حنفیہ کا بھی اہتمام ہے. امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم عرس کے سلسلے میں انشاءاللہ عز وجل جلوس حنفیہ بھی ہوگا. اس کو بھی آپ مدنی چینل پر براہ راست دیکھ سکیں گے. اور اس کے بعد انشاءاللہ امیر اہل سنت وقت مناسب پر ہمارے پوچھے گئے سوالات کے جوابات عطا فرمائیں گے. اور انشاءاللہ عز وجل ہم اس مدنی مذاکرے کو دیکھنے کی نیت کرتے ہیں. جو اسلامی بھائی باب المدینہ میں رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تشریف لے آئیں. اور جو اسلامی بھائی شہر سے باہر ہیں ان کو چاہیے کہ مدنی چینل پر خود بھی دیکھیں اور دوسروں کو بھی ترغیب دلائیے. ملک بھر میں مختلف مقامات پر ذمہ داران نے اجتماعی طور پر بیٹھ کر مدنی مذاکرہ دیکھنے کی ترکیب بنائی ہوتی ہے. اگر ایسی جگہ پر جائیں گے تو انشاءاللہ دیکھنے میں زیادہ آپ کو انشاءاللہ لطف آئے گا، سیکھنے کا زیادہ موقع ملے گا، توجہ زیادہ ہوگی اور مسلمانوں کا قرب بھی ملے گا. علم دین کے لیے چلنے کے حوالے سے انشاءاللہ ثواب بھی حاصل ہوگا اور بہت ساری برکتیں حاصل ہوں گی. تو ان اجتماعات کا بھی پتہ معلوم کیجیے اور ان میں شرکت کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے، سیکھنے، دوسروں کو سکھانے، خود بھی عمل کرنے اور عمل کی ترغیب دلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.